خاموشی میں نجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک الفاظ کے ساتھ اس لیکچر کا آغاز کرتی ہوں۔ حدیثوں میں مختلف انداز سے خاموشی کی اہمیت بتائی گئی۔ ایک روایت کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صامتا نجا، جو شخص چپ رہا اس نے نجات پا لی۔ اس کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہمیں ہمارے موٹیویشن میں بہت کام آئے گی۔ یہ چیز ہمیں موٹیویٹ رکھے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بولنا چھوڑ دے، ٹھیک ہے، گنگا ہو جائے۔ یہ تو راہبوں اور درویشوں اور ان کی باتیں، وہ بالکل خاموش رہے۔ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ آدمی خاموش رہ کر سوچے، وہ پہلے خاموش رہ کر معاملے کو سمجھے، اس کے بعد وہ بولے۔ بلا شبہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اپنی تربیت کر کے یہ عادت ڈالے کہ وہ بولنے سے پہلے خاموش رہے۔ اب ہوتا کیا، اب ہمارے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو ہم پہلے تو اس کی آدھی بات سنتے ہیں اور اچک لیتے ہیں، اور بیچ میں کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ تو آپ رک تو جائیں، سن تو لیں، آپ کو جو پتا چلا ہے شاید وہ بات ہو ہی نہ، اور اگر وہی ہے تو آپ سن لیں اور بعد میں اس پہ غور و فکر کریں۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے، بلکہ یقیناً ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور پرسکون رہنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ اسی مجلس میں ہی آپ کو جواب مل جائے۔ آپ ٹائم لے سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں میں نے آپ کی بات سن لی، میں وقت آنے پہ تحقیق کر کے آپ کے اس بات کا ضرور آنسر کروں گی، اور پھر پتہ تو کریں کہ اس کے پیچھے ہے کیا، ہوا کیا، کس وجہ سے یہ بات کہی کی گئی۔ ہوتا یہ کہ آپ چلا پڑتے ہیں، چیخ پڑتے ہیں، شور ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد میں پتہ چلتا ہے معاملہ یہ نہیں تھا، پھر آپ گلٹ فیل کرتے ہیں کہ میں نے تحقیق کیوں نہیں کی یا دوسرے کو موقع کیوں نہیں دیا۔ تو باقاعدہ اپنی تربیت کر کے یہ عادت ڈالیں کہ ہم بولنے سے پہلے یا زیادہ بولنے سے زیادہ خاموش رہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بولے تو اس وقت بولے جبکہ وہ سوچنے کا کام کر چکا ہو۔ سوچا ہے آپ نے کبھی؟ سوچ کے رکھا کریں، سوچا کریں، ہاں نیگیٹو نہ سوچنے لگ جائیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ہمارا پہلا لیکچر جو ابتدا ہوئی تھی وہ سوچنے ہی کا تھا۔ سوچنے کا جب انداز بدلتا ہے تو زندگی بدلتی ہے، دل بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، واقعات بدلتے ہیں، بہت کچھ بدلتا ہے۔ زیادہ تعلق سوچوں کے ہی ساتھ ہے۔ تو سوچے کہ اس کام کو بہترین طریقے سے کیسے حل کیا جا سکتا ہے، یا اس کا بہترین جواب کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے مسئلہ بڑھے مت بلکہ ختم ہو جائے، یا اس کے رزلٹ کیا کیا نکل سکتی ہے۔ یہ تربیت اس طرح کی جا سکتی کہ روزانہ کے معمول کی بات چیت میں وہ بالقصد یعنی کوشش کر کے اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے۔ یہ کم گو ہی کر سکتا ہے اور ہمیں کم گوئی کی عادت بنانی ہے۔ اگر آدمی اپنی روزمرہ کی معمولی بات چیت میں یہ عادت ڈال لے تو اپنی اس عادت کی بنا پر وہ ہر اس وقت بھی ایسا کرے گا جب خلاف معمول کوئی بات پیش آئی ہوگی۔ عام طور پر جیسے میں نے کہا، لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے فوری طور پر اس کا جواب دیتے ہیں، جو ان کے ذہن میں آتا ہے اس کو اپنی زبان سے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے سوچنے کا عمل کیا جائے اور پھر اس کے بعد بولنا شروع کیا جائے۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ اس انجام سے بچ جائیں گے، وہ اپنے بولے ہوئے الفاظ پر پچھتائیں گے۔ پچھتاوے کبھی نہیں آتے ایسے بندے کے پاس۔ تھوڑا صبر کر لینا، صبر کا پھل تو ویسے ہی میٹھا ہوتا ہے۔ وہ اپنے کہے ہوئے بول کو ان کو لوٹانا نہیں پڑے گا۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ایک مثال دی تھی، شاید وہ دوسرے گروپ وقول الناس میں جو ریکارڈنگ ہے اس میں، کہ جب آپ پتھر پھینکتے ہیں دریا میں یا سمندر میں یا آبشار میں، کوئی بھی ایسی جگہ، تو چند لہریں اوپر ابھرتی ہیں اور اس کے بعد پتھر غائب ہو جاتا ہے۔ وہ پتھر کہاں جا کے لگا وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے،
اس لیے آپ کے بولنے سے وقتی طور پہ اس شخص کے چہرے پہ دکھ کے اثرات آئے، اریٹیشن کیا آئے، افسوس کیا آئے، بعد میں آپ نے سوری کر لی، لیکن وہ پتھر اس کے دل پہ کہاں جا کے لگا ہے اور اس کے کتنے اس نے ٹکڑے کر دیے، کتنا اس کو چکنا چور کر دیا، وہاں تک آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے دلیل دے کر اگلے کو چپ نہ کروائیں، بلکہ اس کا دل بچائیں، کیونکہ دل میں رب رہتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کی راہ اس کے بندوں کے دلوں سے ہو کے گزرتی ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی بات واپس لوٹائی نہیں جا سکتی نا۔ آپ معافی مانگ لیتے ہیں، اگلا معاف کر بھی دیتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیز رہ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ مجھے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہا۔ آپ کا اعمال نامہ ایکشن پہ نہیں، اس کے ریئیکشن پہ لکھا جائے گا۔ آپ کو کسی نے گالی دی، آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا ہاں بھائی اس نے تو گالی دی تھی، تمہارا حق بنتا تھا، آپ نے کیوں کی دی گالی؟ ایکشن کے بعد ریئیکشن کو دھیان میں رکھا کریں۔ درگزر ریئیکشن میں دیا جاتا ہے، معاف ریئیکشن میں کیا جائے گا، ہاتھوں کو ریئیکشن میں کنٹرول کیا جائے گا، زبان کو ریئیکشن میں، ایکشن میں نہیں۔ کوئی ایکشن نہ کرے تو آپ کا ریئیکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ نیگیٹو ایکشن میں پوزیٹیو ریئیکشن آپ نے کرنا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی خلاف مزاج بات سامنے آتی ہے، آدمی بھڑک کر ناپسندیدہ انداز میں کلام کرنے لگتا ہے۔ خلاف مزاج، کوئی بات بھی مزاج کو اریٹیٹ کر سکتی ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے نا۔ اب میرے لیے وہ بات اتنی بڑی نہیں ہوگی، آپ کے لیے ہو سکتا ہے زندگی موت کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے وہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی، دوسرے کے لیے وہ بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا مزاج ہے نا۔ کچھ لوگوں کو آتا ہے ہم آئیں تو ہمیں بہت رسپیکٹ دی جائے، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ہمارے گھر کوئی آیا تو بغیر کھائے نہ جائے، ہماری مہمان نوازی کو ایکسیپٹ کرے۔ کچھ کہتے ہیں زیادہ دیر آ کے بیٹھے، ٹوٹل نہ پورا کرے۔ کچھ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، فون ہی پہ آپ خوشی غمی کی مبارکباد اور افسوس کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم مصروف بہت ہیں۔ تو مزاج مختلف ہے نا، تو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، اگلے کے خلاف وہ بات غلط نہیں ہے اس کے نزدیک۔ بھڑکے مت، سوچیں اس کے لیے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کوئی، تو پھر مجھے بھی اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ بہرحال ہم بھڑک اٹھتے ہیں اور ایسا کلام کرنے لگتے ہیں جو پھر بعد میں دوبارہ وہ الفاظ ختم نہیں ہوتے۔ اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ روزمرہ کی معمولی بات چیت میں آدمی اس کی عادت ڈالے کہ وہ پہلے سوچے اور پھر بولے۔ جب ایسا ہوگا کہ معمول کی بات چیت میں وہ بولنے سے پہلے سوچنے کا عادی ہو جائے گا تو وہ اپنی اس عادت کی بنا پر خلاف معمول بات چیت بھی اس طریقے پر کاربند رہے گا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لسٹ بنائیں، کون سی، بلکہ لسٹ بھی نہ بنائیں۔ میں نے یہ عادت ایسے اپنائی کہ جیسے فیملی میں کوئی بات سنی، اب میاں صاحب آئے، کھانا کھانے بیٹھے ہیں، اب ٹائم تو گزارنا ہے، بات تو کرنی ہے، اس بات کو لے کے بیٹھ گئے، اس کو ڈسکس کرنے بیٹھ گئے۔ اچھا صرف بات نہیں بتائی کہ ان کے گھر یہ ہوا ہے، پھر رائے بھی دینے بیٹھ گئے اور اگلا بھی رائے دینے لگ گیا۔ اب میری رائے ان کی رائے سے مختلف ہو گئی اور میں نے کہا نہیں آپ غلط ہے، نہیں آپ غلط سوچتی ہے۔ وہ کرتے کرتے بات اپنے گھر کے اس میں آ گئی، اپنے کورٹ میں کہتے ہیں نا آ کے بال گر گیا۔ سوچا کہ پورے فیملی کی باتیں، اہل محلہ کی باتیں، اپنے فرینڈز کی باتیں، یہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی اچھی بات ہے، کسی کے گھر خوشی کی بات ہے، ہاں جی فلاں کے گھر یہ خوشی ہوئی ہے، کب چلنا ہے، کون سا دن آپ کو سوٹ کرے گا مجھے بتا دیجئے، یا کسی کے گھر کوئی غم ہے، اس کو گھر کس دن جانا ہے، ڈیتھ کا تو ہوتا ہے کہ اسی وقت جنازے کا پوچھ کے آپ بتاتے ہو۔ تو اس طرح کرتے کرتے ایک عادت پڑ گئی کہ بس صرف اچھی بات یا ضروری بات۔ میری ایک دوست انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے شوہر کے ساتھ بیٹھنے کا بچوں کے جھمیلے میں، اور خاص طور پہ ایک ایج آتی ہے جب بچے بھی بیاہے جاتے ہیں، وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، بہو کو کوستے ہیں، بیٹے کو نافرمان کہتے ہیں، پھر بہو کے گھر والوں تک چلے جاتے ہیں کہ ماں ہی ایسی ہے، ماں نے ایسی تربیت کی،
فلاں دیکھو اپنی بہنیں آتی ہے تو ایسے کرتی، اپنا بھائی آتا تو ایسے کرتی، میری بیٹیاں آتی ہیں تو ایسے کرتی، یعنی نہ ختم ہونے والی باتیں. تو اس نے کہا کہ میں ان لمحوں کو گین کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اب زندگی کا پتہ نہیں اور عمر بڑھ رہی ہے، نہ جانے کب جدائی کا وقت آ جائے، یا میں پہلے چلی جاؤں یا میرے ہسبینڈ. تو وہ شروع سے بھی کہتی میری عادت تھی کہ میں اس وقت کو نندوں کی باتیں، ساس کی باتیں، دیور جیٹھ اور دیورانیوں جٹھانیوں کی باتوں میں ضائع نہیں کرتی تھی. مجھے اتنی اچھی اس کی بات لگی. ہم تو عمریں ضائع کر دیتے نا ان کاموں میں. چھوڑ دیں، وہ نہیں بدلیں گے. آپ بدلی ہیں؟ نہیں، وہ بھی نہیں بدلیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ ان باتوں کو اپنی باتوں سے نکالیں. جیسے میں نے شروع میں کہا، گنگا نہیں بننے کو آپ کہا جا رہا، بالکل خاموش رہنے کو بھی نہیں کہا گیا. اصل کیا کہا گیا ہے کہ سوچیں، خاموش رہ کر معاملے کو سمجھیں. کبھی سوچا کریں، کسی نے بڑی مزاحیہ پوسٹ ڈالی کہ میاں کے ساتھ سسرال کی باتیں کرنا ایسے ہے جیسے ڈینگی بخار کو ڈسکس کرنا مچھر کے ساتھ. تو میں خود ہی ہنس دی. کیا اس کو اپنی ماں بری لگے گی؟ نہیں. آپ کو لگتی ہے؟ پاسبل ہی نہیں. کیا اس کو بہنیں بری لگے گی؟ نہیں. آپ کو کبھی بری لگی؟ اس کی بہنیں بھی اتنی پیاری ہیں اور اتنا ہی پیار اپنے بھائی سے کرتی ہیں اور بڑے پیار محبت سے بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے. بڑے دکھ سکھ کے یہ ساتھی ہوتے ہیں. آپ جو مرضی کریں، وہ اپنا دکھ بہن سے ہی ڈسکس کریں گے کیونکہ آپ ان کا دکھ ہی نہیں سمجھ رہی. پھر آپ کہتی ہیں میرے میاں مجھے نہیں کچھ بتاتے. وہ کیوں آپ کو بتائیں گے جب آپ ان کی فیلنگ ہی نہیں سمجھتی؟ بہن کے ساتھ تو انسان پلا ہوتا ہے نا. بہن ساری فیلنگ سمجھتی ہے بھائی کی. اپنے شوہر کی بھی تو فیلنگ سمجھے نا آپ، تاکہ اس کو باہر نہ بات کرنی پڑے. لیکن ہم نے تو اس کو بٹھا کے بتانا ہے کہ سب سے دنیا کا جو برا گھر ہے وہ آپ کا ہی ہے، آپ ہی کی امی ہیں، آپ ہی کی بہنیں ہیں. تو پلیز اس طرح آہستہ آہستہ غیر لجانی بے مقصد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناپسند کیا بے مقصد باتیں جس سے آپ کو فائدہ نہیں. آپ کا فرمان ہے اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو. اچھی بات ہی نہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے، اچھی باتیں کیا کریں. تو ایسے وقت جب بیٹھیں تو پہلے سوچیں کہ کون سی بات کرنے والی ہے اور کون سی اگر ان کے نوٹس میں نہ آئی تو کوئی قیامت نہیں برپا ہونی. ہر چیز ان کے نوٹس میں دینا بھی ضروری نہیں ہے. وہ جس سے ایک فیملی کا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے بس وہاں تک ٹھیک ہے. سو عام بات چیت میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھ کر بولنے کی عادت اس کو اس قابل بنا دے گی کہ وہ ہنگامی مواقع پر بھی اپنے آپ پر کنٹرول رکھ کر بولے. وہ ذہنی ڈسپلن کے ساتھ بات چیت کرے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ دوسروں کو بولنے ہی نہیں دیتے. اب وہاں کیا کرے؟ بس خاموش ہوتے، بس سنتے دیکھتے رہے ان کو. خود ہی بولیں، خود ہی چپ ہو جائیں گے. کہیں آپ تو نہیں ان لوگوں میں شامل کہ دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہ دیں. یہ بھی ہم دیکھیں گے گفتگو کا بھی سلیقہ، اس کے بھی بڑے قرآن و سنت کے مطابق پوائنٹ ہے. ایسے نہیں بولنا چاہیے جیسے ہم بولتے ہیں. دنیا کے اکثر فتنے الفاظ کے فتنے ہیں. اس نے مجھے یہ کیوں کہا، میں یہ بات بھول ہی نہیں سکتی. سو آپ ان لوگوں میں سے نکل جائیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوسرے کو بھولے ہی نہ، جو فتنے برپا کریں. کچھ الفاظ نفرت اور تشدد کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور کچھ دوسرے الفاظ امن اور انسانیت کا ماحول قائم کرتے ہیں. اس لیے آپ نے وہ الفاظ چننے ہیں جو امن اور انسانیت کا ماحول قائم کریں، اپنے لیے، اپنی شخصیت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. نہ آپ ڈرتی ہیں، نہ آپ دبتی ہیں، نہ آپ مسکین ہیں، نہ آپ عاجز ہیں. میں جانتی ہوں، لیکن آپ اللہ کی بندی ہیں اور اللہ کی بندیاں اللہ سے ڈرتی ہیں. اللہ پہ ایمان لانے والے بولنے سے پہلے سوچتے ہیں. اگر آدمی صرف یہ کر لے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچے اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے بولے تو بہت سے فتنے پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے. اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر کلام کرنا ایک اعلیٰ انسانی صفت ہے. یہ کوئی کمزوری نہیں ہے. یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، سیاست کا بھی، موسم کا بھی.
خاموش رہیں. ہر بات ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتی. آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا، آپ کا روب ہوگا، آپ کا دبدبہ ہوگا، آپ کی پرسنالٹی ہوگی. ہر وقت بولتے رہنے سے آپ بول کے اپنی شخصیت کو خراب کرتے ہیں. اس لیے خاموش رہنے سے ویسی شخصیت میں نکھار آتا ہے. تو یہ اعلیٰ انسانی صفت ہے، کوئی کمزور لوگوں کا کام نہیں. یہ صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جو اپنے آپ پر نظر ثانی کرتے رہتے ہیں کہ میں کہاں غلط تھی، میں نے کہاں غلطی سے کام کیا، میرے کون سے الفاظ میرے لیے نقصان کا سبب بنے، کسی کے دل دکھنے کا سبب بن رہے. آئندہ اس سے بچوں گا، کیونکہ تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام نہیں، تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، نہ کہ عبادت کی زیادتی کا نام ہے. ٹھیک ہے، تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے. ہم تو متقی اسے کہتے ہیں نا جو 5 وقت مسجد میں یا اشراق یا نوافل پڑھے وہ، لیکن تقویٰ تقی جو اس کا روٹ ہے نا، گناہوں سے بچنے کا نام ہے. جو اپنے قول و عمل کا حساب لیتا رہے گا وہ اپنے آپ کو اپنے اوپر قابو رکھ سکے گا نا، کہ میرا قول اور عمل کل میرے سامنے کھڑے ہوں گے، ترازو پہ رکھے جائیں گے. آدمی کو چاہیے کہ جب وہ کوئی بات سنے تو فوراً اس کا جواب نہ دے اور نہ فوراً اپنا رد عمل پیش کرے. صبر کر لیں، پتہ تو کریں سچ بھی ہے کہ جھوٹ. کوئی آپ کو شاید بھڑکا رہا ہے، کوئی آستہ سے آ کے آپ کے کان میں کہہ کے چلا جاتا ہے کہ میں ادھر سے گزری تھی، تمہاری باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے کرنے دیں. 2 فائدے. پہلا کہ بغیر کسی محنت مشقت کے ہمارے گناہ جھڑے ہیں، اور گناہ جھاڑنا بہت مشکل کام ہے. اور بغیر کسی محنت مشقت کے جو میری بات کر رہا ہے اس کی نیکیاں میرے کھاتے میں ہیں. تو دونوں طرف سے نقصان والے میں کون رہتا ہے؟ غیبت کرنے والا، سیاستیں کرنے والا، پلاننگ کرنے والا. جس کے خلاف کی جا رہی ہے وہ بڑے فائدے میں رہتا ہے. یہ ہمارے دھوبی ہیں، ہمارے کپڑے نہیں دھوتے، ہمارے گناہ دھوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ہمارے دھوبیوں کو سلامت رکھے. اللہ ہمارے دھوبیوں کو ہدایت بھی دے کہ اپنی ساری نیکیاں بھی صاف ستھرے میں دیتے ہیں اور ہمیں بھی سفید کپڑے کی طرح دھوتے رہتے ہیں. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بادت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. ٹھیک ہے، تو اس طرح دھو دیتے ہیں کہ سفید کپڑے کی طرح ہمیں کر دیتے ہیں. یہ آیت پڑھتی ہیں ہم نماز سے پہلے، یہ پڑھیں. اس کی تیسری آیت کا یہی مطلب ہے، تیسرے جملے کا. اس طرح دھو دے جس طرح اولوں سے اور برف سے سفید، اتنا ہم سفید ہو جائیں. یہ ہمارے دھوبی ہیں. بہرحال ہمارا موضوع کیا ہے کہ فوراً رد عمل نہیں کرنا. ایک لمحے ٹھہر کر سوچنا ہے کہ کہنے والے نے یہ بات کہی کیوں ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے. میرا ہمدرد ہے یا مجھے اور اس میں اختلاف ڈالنا چاہتا ہے، جھگڑا بڑھانا چاہتا ہے، یا میری ایسی بات میرے کان میں ڈال کے میرا مورال گرانا چاہتا ہے. پیچھے ایک چھوٹا سا ایسا واقعہ ہوا تو مجھے ہر ایک نے مشورہ دیا، آپ بس آئندہ کوئی ضرورت نہیں نیکی کرنے کی، آپ بس آئندہ کوئی ضرورت نہیں. 3-4 بندوں نے کہا آپ کو یہ ملا سلے میں. میں چپ رہی. تو میری بیٹی کہتی ہے ایک دن، ماما ایک بات پوچھتی ہے. میں نے کہا جی بیٹا. اب آپ نیکی نہیں کریں گی؟ میں نے کہا کیوں بیٹا؟ وہ سب آپ کو کہہ رہے تھے. میں نے کہا کہنے دو، سنی جاؤ، ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو. کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کا صلہ لوگ دیں گے، وہ دے ہی نہیں سکتے، ان کے پاس ہے کیا دینے کے لیے، وہ تو خود محتاج ہیں. صلہ کون دیتا ہے؟ اللہ. آپ نے ساس کی خدمت کی، کر رہی ہیں، کرتی چلی جا رہی ہیں، آگے سے آپ کو ریگارڈ نہیں مل رہا. ملنا چاہیے زبان کا، لیکن چلے نہیں مل رہا، لیکن اللہ دے گا. آپ شوہر کی خدمت کرتی جا رہی ہیں، بچوں کو پال رہی ہیں. مت دہرائیں، مت چلائیں، مت شور ڈالیں، ہر وقت مت دہرایا کریں. خاموشی سے پرسکون طریقے سے کرتی چلی جایا کریں اور سوچیں کہ میری طرف سے اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے، بہترین جواب کیا ہو سکتا ہے. بات کو سن کر ایک لمحے کے لیے ٹھہریے. یہ ٹھہرنا اس بات کی یقینی ضمانت ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کا درست جواب دے گا. وہ پتھر کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے
پتھر کا جواب پھول سے دینے میں کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ نرمی پر وہ چیز دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا. یہ دراصل فطرت کے اس قانون کا بیان ہے جو اللہ نے موجودہ دنیا میں قائم کر رکھا ہے. نرمی والے لیکچر میں میں نے پورا نرمی میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا. اس قانون کی بنا پر ایسا ہے کہ جب کوئی شخص نرمی اور عدم تشدد کی حدود میں رہ کر کام کرے تو اس کا کام زیادہ نتیجہ خیز بن جاتا ہے، اور جو شخص سختی اور تشدد کا نتیجہ اختیار کرے تو اس کا کام آگے بڑھنے کے بجائے اور پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے آپ نے سوچنا ہے، ایک لمحے کو رکنا ہے اور رکنے کے بعد پھر جواب دینا ہے. خاموشی. جب ہم زبان کی ان آفات سے بچنے کی کوشش کریں گے تو لازماً ہماری شخصیت پر اس کے اثرات آئیں گے. یعنی یا تو ہم خاموش رہیں گے ورنہ اچھی اور مفید گفتگو کریں گے. بولیں گے تو محفل کا دل جیت لیں گے ورنہ بولیں گے ہی نہیں. خاموشی عالم کی زینت ہے اور جاہل کی پردہ پوشی. ہم جیسے جاہلوں کے لیے تو زیادہ بہتر ہے نا، تاکہ ہماری عیب چھپے رہے. جاہل بول کے اپنا آپ بتا دیتا نا. ہم سادہ سے لوگ ہیں، جاہل سی ہوتے ہیں، سمپل سی ہوتے ہیں. کوشش کریں، عادت اپنائیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ. یہ حدیث نہیں ہے، قول ہے. تمہیں کان 2 عنایت کیے گئے اور منہ 1، تاکہ بولنے سے زیادہ سنو. چپ بھی نہیں کرتے ہم، اور یہ زبان ہی ہمیں خدا نہ خاصہ جہنم میں لے جانے کا سبب نہ بن جائے. حضرت ابوبکر صدیق اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کے کہتے تھے کہ یہ مجھے نہ جہنم میں لے جائے. ایک بزرگ مخلد بن حسین نے کہا میں نے 50 سال سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی مجھے معذرت کرنی پڑی ہو. بتائیں پھر آپ ہم کہاں کھڑے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی ان کی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے 50 سال سے کسی کی غیبت نہیں کی. ایک بزرگ نے خاموشی کو مختلف مثالوں سے یوں سمجھایا عبادت ہے بغیر محنت کے. خاموش رہنے کا بھی ثواب ہے. سہ جانا ہے نا، سہ جاتے ہیں اس وقت رک جاتے ہیں. ہیبت ہے بغیر سلطنت کے. روب رہتا ہے. زیادہ بول بول کے نا بچے بھی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. بولتے رہو، کہتے رہو، انہیں پتہ ماں نے بولتے رہنا. آپ خاموش ہو جائیں وہ ایک دم فکر مند ہو جاتے. امی خاموش ہے، خیر ہی ہو. ہماری مائیں بس خاموش ہو جاتی تھی، ان کے چہرے سے ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا، ہم سیدھے ہو جاتے تھے. ہمیں یہ بڑا ہوتا تھا کہ ماما برا نہ بنا جائے. اب بول 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 کے رونے لگ جاتی ہیں مائیں. آخر بچے نہیں سنتے. قلعہ ہے بغیر دیوار کے. آپ محفوظ رہتے ہیں. بہت سی خام خواہ کی عذاب اپنے اوپر اپنے ڈالے میں. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا تھا، اس نے یہ کیوں کہا، اس نے تو یہ نہیں کہا تھا، مجھے کیوں کہا، میرے بارے میں کیوں کہا. بس عجیب سے جھگڑوں میں آپ پڑے رہتے ہیں. فتح یابی ہے بغیر ہتھیار کے. آرام ہے کرامن کاتبین کا، وہ جو بیچارے لکھ 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 کے نا ہماری بولیاں. قلعہ ہے مومن کا. شیوا ہے عاجزوں کا. کون عاجز؟ جو اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. دبدبہ ہے حاکموں کا. خزانہ ہے حکمتوں کا. بہت سی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں خاموشی میں. بولنے لگے تو عمریں چاہیے اس پہ بولنے کے لیے. اور جواب ہے جاہلوں کا. جاہل کے ساتھ بحث کرنا، یہ ثبوت دینا ہے کہ میں تم سے بڑا جاہل ہوں. تو کیا ضرورت ہے؟ آپ کہتے ہیں ایک تو اس جاہل نے میرا داغدہ دماغ خالی کر دیا. کیوں کھپا رہی ہیں آپ دماغ اس کے ساتھ؟ وہ نہ سمجھ ہے، وہ جاہل ہے، اس کا آئی کیو لیول کم ہے. آپ کیوں اس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ خاموش ہو جائیے. ہمارا یہ احساس کہ جب انسان کو اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہو جائے تو پھر اس کے لیے ان کا تدرک آسان ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ باتوں کو اپنانا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو ہم نے یہ جو لیکچر شروع کیے ہیں اپنی اصلاح کے لیے کیے ہیں، نہ کہ کسی اور کی.
اور اس احساس کی نظر کہ جو ہم نے اتنی زندگی گزاری جہاں ہم سے غلطی ہو گئی اب ہم نے اس کی اصلاح کرنی اور دنیا چھوڑنے سے پہلے ہمیں اس قابل اپنے آپ کو کرنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جب ہمارے اعمال نامے ترازو میں رکھے جائیں تو ہم بہتر لوگوں میں شمار ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.